فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے آج کے اس پروگرام میں ہم 12ویں پارہ کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین کا احاطہ کریں گے. 12واں پارہ شروع ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. 12ویں پارہ کے آغاز میں سورہ ہود ہے اور سورہ ہود مکمل 12ویں پارہ میں ہے، مگر اس کی 5 آیات 11ویں پارہ میں ہیں. سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. کی جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کی آیات ہیں اور یہ اللہ کی آیات بہت واضح، بہت مضبوط اور بہت مستحکم ہیں. اور اللہ کی کتاب وحی اور اس کی آیات کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بنایا جائے. گزشتہ پاروں میں یہ بات اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر بڑی وضاحت سے بیان فرمائی کہ عبادت کا معنی ہوتا ہے ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ حکومت کسی کی نہیں مگر اللہ کی، اور اسی حکومت خداوندی کو قائم کرنا اس کی عبادت کہلاتا ہے. گویا الہام، وحی، تعلیمات انبیاء اور تعلیمات رسل کا خلاصہ اور نچوڑ، یا آپ اسے نقطہ آغاز اور نقطہ کمال کہیں تو وہ عبادت خداوندی ہے. یعنی انسانی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر گوشے میں اللہ رب العالمین کی بندگی ظاہر ہونا شروع ہو جائے. 12ویں پارے کے آغاز میں رب العالمین نے فرمایا کہ زمین میں جتنے بھی چلنے پھرنے والی چیز ہیں، خواہ انسان ہو، حیوانات ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، حشرات ہوں، سب کا رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اللہ تو رازق ہے، تو رزق کیسے دیتا ہے؟ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں جب میں نے پتھر پر عصا مارا تو اس کے اندر ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس پر عصا مارو. میں نے اس پر عصا مارا، یکے بعد دیگرے 6 مرتبہ 6 پتھروں پر عصا مارا تو 7واں پتھر نکلا، فرمایا اس پر عصا مارو. جب اس پر آپ نے اپنی لاٹھی ماری تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں اس کا رزق اور دانہ تھا اور وہ کھا رہا تھا. فرمایا موسیٰ ہم اس طرح اپنا جو وعدہ رزق ہے اسے پورا کرتے ہیں. ناظرین کرام، سورہ ہود کے دوسرے رکوع میں اور 12ویں پارہ کے پہلے رکوع میں رب العالمین نے پھر قرآن کے اعجاز اور بے مثال اور کتاب اللہ ہونے پر گفتگو فرمائی کہ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر صور مثلہ وادعوا من استطعتم من دونہ صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ قرآن گھڑا ہوا ہے، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض اور الزام کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ رات کو سوچتے ہیں اور صبح لکھوا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں پہلے بھی گفتگو فرمائی ہے. کیا فرمایا تھا کہ تم قرآن کی مثل ایک سورت بنا کر لاؤ. اب اس پارہ میں جو آیت ہے اس میں ہے کہ اگر قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوچ سے بنا سکتے ہیں
تو تم بھی انسان ہو، اور تم میں پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، شعر و شاعری بھی جانتے ہیں، علم پر عبور بھی ہے، اور بڑے شعراء بھی تم میں موجود ہیں، تو تم سب مل کر قرآن جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ اگر تم قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ قرآن کسی انسان کی کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی اور مدنی دور میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اور اب تک تاریخ مسلم میں یہ بات قرآن کے اوراق میں پڑھی، سمجھائی اور بیان کی جاتی ہے کہ کتاب اللہ یعنی قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ اس جیسی کتاب آج تک کوئی بنا کر نہ لا سکا۔ ناظرین کرام، سورہ ہود میں ایک دفعہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا سرداروں سے جو اختلاف ہے اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ آپ کی قوم کے سردار کہتے تھے کہ تمہارے پاس کیونکہ کم تر لوگ معاشرے کا دھتکارا ہوا طبقہ بیٹھا ہوتا ہے، اس لیے ہم تمہارے پاس نہیں آ سکتے، اور اگر تم ہمیں اپنے پاس بٹھانا چاہتے ہو تو پھر ان کو اپنے سے اٹھا دو اور ہم پھر تمہارے پاس آ کر بیٹھیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اگر میں نے ان کو اٹھا دیا کہ جو اللہ کے دین سے پیار کرتے ہیں، رب کے دین سے محبت کرتے ہیں، رب